الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ آج جو ہے وہ اتوار ہے اور شوال کی آج 10ویں تاریخ ہو چکی ہے اور 30 اپریل 2023 30 اپریل ہے اور ہمارے محفل صوفیانہ میں بہار شریعت کے پہلے حصے کا جو ہم کچھ وضاحتی بیانات وغیرہ سن رہے ہیں، سمجھنے کورس کی شکل ہے یہ، تو آج اس کا 22واں عقیدہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کی بحث تو پہلے ہو چکی تھی اور بات ہو چکی تھی ضمناً، چلیں اس کو دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سیدی صدر الشریعہ الرحمہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہوں، وسائل و وسائط ہیں، یعنی وسیلے اور واسطے۔ وسائل کی جمع ہے وسیلتن کی، اور وسائط جمع ہے جناب واسطوں کی، واسطتن، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا اور ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا رب العالمین وہ اللہ تبارک و تعالی۔ اب اس کے روزی دینے کا اس نے ایک طریقہ مقرر فرمایا کہ وہ ہمیشہ کسی مخلوق کے ذریعے ہی روزی پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس کو ہم کھانا پینا کہتے ہیں، رزق جو ہے، تو وہ رزق کسی کو کسی کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ اب ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں، باپ کہتا ہے میں نے کما کے کھلایا، ماں کہتی ہے بھئی ہم نے تمہیں پالا ہے، کھلا پلا کے بڑا کیا ہے، پیدا کیا ہے اور کھلا پلا کے بڑا کیا ہے، کہتے ہیں نا۔ اور بچے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے پالا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے پالا ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ بھائی حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے، یہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا اس کا۔ یہاں تو مسلمان بھی ہیں، وہ کتنے ہر بات میں کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔
فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. ڈاکٹر نے، یار اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا، دور دور سے مریض آتے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو کیا یہ شفا دینے والا یہ ہے؟ اچھا کسان جو ہے وہ غلہ اگاتا ہے اور پوری دنیا کو کھلاتا ہے. کسان ہی کے اگانے سے ہے نا سارا غلہ. تو کیا رزاق کسان ہے؟ روزی دینے والا کسان ہے کیا؟ ہر نعمت اللہ نے تخلیق کی ہے اور اللہ کے حکم پہ وہ بندے کو پہنچتی ہے. لیکن کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے تشریف لائے اور آ کر خود اس کو ایسے کھلائے جیسے ماں باپ کھلاتے، جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے شفا ملتی ہے. ایسے نہیں کرتا کہ جیسے کسان غلہ اگا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آ کر بیج ڈالے، فصل اگائے. ایسا نہیں ہے. وہ کن کی شان کا مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ بات ہو جاتی ہے. ہو کیسے جاتی ہے؟ اس کا اس کائنات میں، یعنی اس دنیا میں، اس زندگی میں اس کا طریقہ اس نے وسیلے کو رکھا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس میں کسی نہ کسی کا وسیلہ داخل کرتا ہے. آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. کیوں؟ وہی زمین کو زندہ کر دیتا ہے. وہ ویسے کرتے زندہ، یحیی و یمیت، وہ محیی اور ممیت ہے، وہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا وہی ہے. تو پھر اس نے پانی کا وسیلہ کاہے کو بنایا؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے؟ اے میرے مالک یہ کام تو نے یوں کیوں نہیں کیا، یوں کیوں کیا؟ تو نے بغیر وسیلے کے کیوں نہیں کھلایا ہمیں؟ وسیلے کے ساتھ کیوں کھلایا؟ مجھے بے وسیلہ کیوں نہیں تو نے پیدا کیا؟ ماں باپ کے وسیلے سے کیوں پیدا کیا؟ ماں باپ کو ذریعہ کیوں بنایا میرا پیدا کرنے کا؟ ایسے پیدا کر دیتا، کن کے ساتھ پیدا کر دیتا. بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، اور جیسے چاہے اپنے شان کا اظہار کرے، اپنے خالق ہونے کا اظہار جیسے چاہے کرے. کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ اے میرے مالک یہ کام تو نے وسیلے کے ساتھ کیوں کیا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اس کی شان یہ ہے، فرماتا ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کیا کیا اور کیوں کیا، بلکہ لوگوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا. وسیلے کے ساتھ ہو یا بے وسیلہ، سبب کے ذریعے وہ کوئی کام کرے یا بے سبب کرے، مالک وہی ہے. وسیلہ کبھی بھی اصل نہیں ہو سکتا، وسیلہ کبھی بھی اصل نہیں ہو سکتا. وہ اپنے کام کرنے کے لیے کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ بے وسیلہ بھی کر سکتا ہے. وہ چاہے تو بندوں کو بھوک ہی نہ لگے تو کہاں کا کوئی روزی، کہاں کا کچھ بھی نہیں. وہ چاہے تو بغیر سانس کے ہم زندہ رہیں. فرشتوں کو سانس لیتے ہیں کیا؟ ہم لیتے ہیں. لیکن فرشتوں کی زندگی کسی اور بات پہ رکھی گئی ہے، وہ اس کے محتاج ہے، اس وسیلے کے محتاج ہے. اور ہم زندگی کے لیے جن چیزوں کے محتاج ہیں، آخر ہم محتاج ہیں تو اس نے ہمیں محتاج بنایا تو ہے نا محتاج. تو مخلوق وسیلے کی محتاج ہے، خالق وسیلے کا محتاج نہیں ہے. جیسے ایک سوال آتا ہے نا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے،
تو تم اس کے لیے وسیلہ کیوں تلاش کرتے ہو؟ ارے تو بھائی یہ تھوڑا سا نا گھما کے سوال کیا جا رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ وسیلے کا محتاج ہے؟ اللہ تو وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے اور قدرت کاملہ سے مخلوق کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، ان مخلوق کو ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا ہے. یہ اس نے کائنات کا تانا بانا ایسے رکھا ہے، اس کائنات کا نظام اس نے ایسے ہی رکھا ہے. جب اس نے ہدایت دینا چاہی تو کسی نہ کسی نبی کو علیہ السلام وسیلہ بنا دیا، کسی ولی کو وسیلہ بنا دیا. اور جب اس نے اپنی مشیت سے کسی گمراہی کا فیصلہ کر لیا کسی کے لیے تو شیطان کو وسیلہ بنا دیا. شیطان گمراہ ہوا نفس کے تکبر کی وجہ سے، وسیلے سے. تو اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں اور شخصیات بھی وسیلہ ہوتی ہیں. نیک لوگ جنت میں جائیں گے نیک کاموں کے وسیلے سے. تو بھائی نیک کاموں کا وسیلہ اللہ نے قرار دیا ہے نا نیکیوں کو، اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کا وسیلہ بنا دیا کہ تم کو اگر دوزخ میں جانا ہے تو ٹھیک ہے گناہ کرو، جنت میں جانا ہے تو پھر نیکی کرو، دوزخ میں جانا ہے کفر کرو معاذ اللہ، اور اگر جنت میں جانا ہے تو پھر ایمان لاؤ. تو ایمان بھی وسیلہ ہوا، کفر بھی وسیلہ ہوا. جو کچھ بندے کو پہنچے گا وہ کسی نہ کسی وسیلے سے پہنچے گا. اچھا ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ روح قبض کرتے. تو وہ روح قبض کرنے کا وسیلہ اللہ نے ان کو بنا دیا. حقیقتاً موت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. میکائیل علیہ السلام کو اس نے ساری مخلوق کے لیے روزی کا انتظام کرنے کا وسیلہ بنایا. حقیقتاً روزی دینے والا کون ہے؟ وہ ہے کہ جو میکائیل علیہ السلام کو بھی روزی دیتا ہے. وہ میکائیل علیہ السلام پوری کائنات کے روزی کا انتظام کرنے کے لیے مقرر ہے. اور ان کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی اور مومنوں کی مدد کے لیے مقرر ہے، ٹھیک ہے، اور علم کے لیے مقرر ہے. لیکن ان کو علم کون دیتا ہے؟ ان کو وحی کون کرتا ہے؟ اور ان کو اس کی طاقت کس نے دی ہے؟ رب کریم نے. تو اصل کون ہوا؟ مالک. اور مخلوق کے لیے واسطہ کون بن رہا ہے؟ فرشتہ. اسی طرح قیامت آئے گی تو قیامت کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ سور کے آواز کی وجہ سے آئے گی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس نے ایک باجے کو، ایک سور کو، جو گائے کی شکل کا، گائے کی سینگ کی شکل کا سور ہے، وہ اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا کہ تم جب میں حکم دوں گا تو تم نے اس میں پھونک مارنی ہے. تو ایسی آواز پیدا ہوگی اللہ کے حکم سے کہ اس سے قیامت آ جائے گی. تو قیامت آنے کا وسیلہ کیا ہوا؟ سور. اور سور میں آواز کیسے پیدا ہوگی؟ کس ذریعے سے؟ اسرافیل علیہ السلام کی پھونک کے وسیلے سے. کہتے ہیں نا پھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو دم کرنے سے تو بھائی قیامت بھی آ جاتی ہے، آئے گی. دم کرنے سے قیامت بھی آئے گی. اچھا پھر 40 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی قیامت جب آ چکے گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کی بھی اللہ تبارک و تعالی روح قبض کر لے گا بغیر کسی وسیلے کے. ساروں کی روح کون قبض کرے گا؟ ملک الموت علیہ السلام. اور ملک الموت علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، بے وسیلہ. تو وہ چاہے تو وسیلے کے ساتھ کوئی کام کرے اور چاہے تو بغیر وسیلے کے، وہ مالک ہے.
اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ میرے مالک تو نے یہ کام بغیر وسیلے کے کیا، یہ کام، مطلب جیسے کسی کو وسیلہ پسند نہیں ہے تو وہ کہے میرے مالک میرے کو تو بغیر وسیلے کے سب کام کرو، میں کسی کا وسیلہ نہیں جاتا بیچ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اپنی مرضی سے بنائی ہے، اور اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے وہ چلا رہا ہے، کسی دوسرے کی مرضی کا وہ پابند نہیں ہے۔ بندہ کہے میں تو یوں چاہتا ہوں میرے مالک، میں تو یوں چاہتا ہوں، بھائی تیری اوقات کیا ہے کہ میں یوں چاہتا ہوں؟ خدا کی مرضی کی پابند ہے نا سب لوگ۔ تو ملک الموت علیہ السلام جب روح ان کی قبض ہو جائے گی تو پھر ساری سب کچھ ہی فنا ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کے 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا، اور بے وسیلہ کن کے اپنی کن کی شان سے، ہاں کن فیکون کی شان سے، اور سور کو پیدا کرے گا، اور پھر ان کو حکم دے گا کہ تم اس سور میں دوبارہ پھونکو۔ اب کی بار پھونکیں گے تو ساری ارواح اپنے اپنے جسموں میں لوٹ جائے گی، یعنی حشر برپا ہو جائے گا۔ قیامت آنے کو قیامت کہتے ہیں نا، اور اٹھنے کو حشر کہتے ہیں۔ حشر اٹھنا، اور نشر کہتے ہیں پھیلنا، منتشر ہونا۔ تو ساری مخلوق، ساری ارواح اپنے اپنے جسموں کو تلاش کر کے وہاں پر آ جائیں گی۔ تو دیکھو پھونکنے سے زندگی بھی پیدا ہوتی ہے، پھونک کے وسیلے سے موت بھی آ سکتی ہے، اور پھونک کے وسیلے سے زندگی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ خالق کون ہے، کر کون رہا ہے، اس پھونک کے پیچھے طاقت کس کی استعمال ہو رہی ہے، اور مرضی کس کی چل رہی ہے، حکم کس کا جاری ہے؟ یہ رب کائنات کا حکم جاری ہے۔ تو اتنے بڑے کام ہم فرشتوں کے ذریعے ہمیں آیات اور احادیث اور شروحات اور تفاسیر میں یہی کچھ ملتا ہے۔ یہ ہمارے اسلامی عقائد ہیں کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ تو کہیں سے کفر نہیں ہوا، کہیں سے شرک نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے فرشتوں کو کیا مانا؟ ایک وسیلہ۔ اور اصل طاقت، اصل قوت، اصل قدرت ہمیں یقین ہے، اور ہمارا ماننا، جاننا یقین ہے ہمیں دل میں کہ یہ اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ سارے وسیلے مل کر بھی شرک نہیں ہوا۔ ہر کام ہی وسیلے سے مان لو تب بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک کام کہ جس میں کسی نبی یا کسی ولی کو کوئی اپنا وسیلہ بنا لیتا ہے، اس ہی پر شرک کا بخار کیوں آتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ان سارے کاموں پر تمام اہل سنت ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی متفق ہیں کہ ہاں جی یہ کام ایسے ہوگا۔ ملک الموت علیہ السلام سے ان کو اللہ نے موت کا فرشتہ بنایا، اور فرشتے یوں کرتے ہیں، فرشتے ایسے بھی کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں، سب فرشتوں کو طاقت مان رہے ہیں۔ ارے تو فرشتوں کی طاقت مان رہے ہیں تو فرشتے بھی تو مخلوق ہی ہیں، وہ کوئی خدا تو نہیں ہے۔ تو اگر کسی نبی علیہ السلام کو کوئی طاقت مان لی جائے گی، یا کسی ولی میں کوئی کرامت مان لی جائے گی، تو کیا اس میں کوئی خرابی آ جائے گی کیا؟ وہ کیوں؟ کسی کو وسیلہ مان کر آپ جو بھی ہمارے اسلامی عقائد ہیں وہ سارے آپ اس پر مان سکتے ہیں، شریعت کے حدود کے تحت اس کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حقیقتاً روزی دینے والا کون ہے؟ صرف روزی ہی کیا، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے، ہر بات اس کی مشیت سے، اس کے چاہنے سے۔ اس نے چاہا تو وہ کام ہوا، نہ چاہتا تو نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، وما لم یشاء
لم یکن، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو ساری طاقتوں کا مالک کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس نے پھر جس کو جو طاقت دے دی، یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ رب کریم۔ اور یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ جس کو اس نے اتھارٹی دی، جس کو اس نے قوت اور طاقت دی، جس کو اس نے کسی چیز کا وسیلہ بنایا، اس وسیلے کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا انکار کریں گے تو یہ بھی خدا کا ہی انکار لازم آ رہا ہے، کہ خدا کے قانون کا انکار خدا کا انکار، خدا کی مرضی کا انکار خدا کا انکار ہے۔ تو کوئی فرشتوں کا انکار کر دے کہ فرشتہ کچھ نہیں ہوتا، فرشتہ کچھ نہیں ہوتا، فرشتہ نہیں ہوتا بھائی، کوئی چیز فرشتہ نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ والملائکۃ والملائکۃ، ملائکہ کا ذکر ہے۔ ملائکہ کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے یہ، اور یہ وسائل ہیں، وسیلے ہیں، یہ مخلوق تک پیغام پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، روزی پہنچانا بھی ہے، روح قبض کرنا بھی ہے، کائنات کا نظام چلانا ان کی ذمہ داری ہے۔ والمدبرات امرا، کہ اللہ کے حکم سے یہ کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ مدبر حقیقی کون ہے؟ تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو نافذ کون کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے فرشتے نافذ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، یہ بھی مدبرات امرا میں شامل ہیں، ان کی بھی تدبیر ہوتی ہے، ان کا بھی حکم چلتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کو ایسے مان لیا کہ یہ بھی تدبیر کرتے ہیں کائنات میں، جیسے فرشتے کرتے ہیں، تو فرشتوں کے مدبر ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آیا، تو انبیاء کرام کے مدبر ہو جانے سے کون سا شرک لازم آ رہا بھائی؟ فرشتے بھی تو مخلوق ہی ہیں، تو انبیاء کرام بھی مخلوقات ہیں، بلکہ انبیاء کرام کا مقام تو کہیں زیادہ فرشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ عقیدہ نمبر 23، ہاں یہ عقیدہ نمبر 23 ذرا اہم ہے بہت، اس میں تقدیر کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور تقدیر کو نہ سمجھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یار تقدیر پتہ نہیں کیا چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سمجھنا تھوڑا یہ باریک مسئلہ ہی ہے، مشکل نہیں کہنا چاہیے ہم، کیونکہ جو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو اس کو مشکل نہیں کہا جاتا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے تھوڑا باریک مسئلہ، اگر توجہ کریں گے اللہ کرے گا سمجھ میں آ جائے۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ عقیدہ نمبر 23 میں پھر جو ہے نا تقدیر کا بیان ہے، 24 میں بھی تقدیر کا بیان ہے۔ تو پہلے اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ اللہ کرے اگر ایک ہمیں پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو پھر تقدیر ہمارے لیے واضح ہو جائے گی، بھئی یہ ہے تقدیر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تقدیر یہ ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کو بنانا چاہا، اس کے علم میں تھا نا کہ میں فلاں وقت پر کائنات کو بناؤں گا، بلکہ وقت بھی ہمیں ایسے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ وقت بھی مخلوق ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اپنی ذات و صفات کے ساتھ، اپنی شان کے مطابق، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اول مخلوق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اس وقت نہیں بنایا تھا، وقت بھی اس وقت نہیں بنا تھا۔ اب ہماری زبان میں الفاظ کم ہیں تو ہم اس لیے وقت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ تو وہ اس وقت بھی نہیں تھا،
اللہ نے وقت بھی نہیں بنایا تھا اس وقت، جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کی ذات و صفات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ہر چیز کو جانتا تھا، اس کا علم اس وقت بھی کامل تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تفصیل، ہر جزیات، ہر یعنی کل اور جز اور تفسیر ہر بات کی، ہر چیز کو جانتا تھا۔ اس کے علم میں یہ سب کچھ تھا جو اب ہو رہا ہے اور جو ہوگا قیامت تک، وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوگا، جو نہیں ہوا، وہ بھی جانتا ہے۔ ہر ممکن، ہر ناممکن کو جانتا ہے، ہر موجود، ہر معدوم کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے علم ازلی سے جب چاہا اس نے کائنات کو پیدا کیا، اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ جانتا تھا کہ یہ کائنات کی تقدیر کیا ہے، کیا ہوگا، کیا ہوگا جب میں پیدا کروں گا تو کیا ہوگا۔ بس اس کا علم کائنات کی تقدیر ہے۔ دیکھیں ابھی اس نے کچھ نہیں بنایا، کائنات اس نے نہیں بنائی، لیکن وہ جانتا ہے کہ جب میں اس کو بناؤں گا اور فلاں وقت بناؤں گا تو جس چیز کو بناؤں گا وہ چیز یہ کام کرے گی، اتنی روزی کھائے گی، اتنا سانس لے گی، فرشتے یہ کام کریں گے، فلاں 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 فرشتہ ہوگا، فلاں چیز، اس مخلوق کا نام میں فرشتہ رکھوں گا، اس مخلوق کا نام آسمان، اس مخلوق کا نام زمین ہوگا، اس مخلوق کا نام انسان ہوگا، اس مخلوق کا نام یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، ہر چیز کی تفصیل وہ جانتا تھا، کون کیا کرے گا، کیا کرنے والا تھا۔ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہر کا نام بھی جانتا ہے، ہر ایک کا کام بھی جانتا ہے، آغاز بھی جانتا ہے، انجام بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا اس وقت بھی کہ کائنات کا کون سا ذرہ بڑے سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، اس کا پورا ڈیٹا جانتا تھا، پوری پروفائل اس کی جانتا تھا۔ تو جو وہ جانتا تھا اصل تقدیر وہ ہے۔ علم الہی اصل تقدیر ہے، اللہ کا علم، تقدیر الہی، اللہ کا علم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک شخص کی مثال ہم دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک مخلوق کو میں پیدا کروں گا آگ سے، دھوئیں سے پیدا کروں گا، تو وہ اس کا نام ہوگا عزازیل۔ وہ اتنے سال عبادت کرے گا، اتنے سال یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، کیا کیا عبادت کرے گا، کہاں کہاں کرے گا، یہ سب جانتا تھا وہ۔ میں اس کو اختیار دوں گا، بھئی تو عبادت کر، تو وہ کرے گا، بڑے بڑے نیکیوں کا کام کرے گا۔ پھر ایک وقت میں اس کو آزماؤں گا، میں آدم کو پیدا کر دوں گا، پھر اس وقت یہ اڑ جائے گا، تکبر کرے گا، میں اس کو راندہ درگاہ کر دوں گا، یہ سجدہ نہیں کرے گا میرے حکم کے باوجود، پھر میں اس کو راندہ درگاہ کر دوں گا، نکال دوں گا، قیامت تک یہ روئے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، پھر میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ پھر آگے وہ جو اس نے کرنا ہے وہ جانتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہی تھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے کی وجہ سے شیطان پابند ہو گیا تھا یہ کام کرنے کا؟ نہیں۔ کیا وہ مجبور ہو گیا تھا؟
کہ اللہ کو علم ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تو اب مجھے یہی کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اللہ نے جو یہ جان لیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اب مجھے یہی کام کرنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو قطعی ہے نا. ایک بندہ ہے، ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو انسان ہے، اس کا علم محدود ہے، چھوٹا سا علم ہے اس کا. اس کی کلاس میں 10 طلبہ پڑھتے ہیں، 10 اسٹوڈنٹس کے پاس پڑھتے ہیں. وہ 1 سال 2 سال 4 سال اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا پڑھایا. پڑھانے کے بعد وہ ہر ایک کو جان گیا کہ کس کی صلاحیت کتنی ہے. اب باہر سے ایک شخص آیا، اس نے بولا بھائی میں تمہارے طلبہ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں. تو تمہارا اندازہ کیا ہے ان کے بارے میں، ان کی رینکنگ کر دو. وہ لکھ دے جی فلاں فرسٹ آئے گا، فلاں سیکنڈ آئے گا، وہ اتنے فیصد تک نمبر حاصل کر سکتا ہے، وہ اتنے فیصد تک، وہ اتنے فیصد تک، اور فلاں تو فیل ہو جائے گا. خفیہ طور پہ اس نے لکھ لیا، پرچے بنا کے اس نے اس کو دے دیے تھے. ایسے ہی ہوا، لگ بھگ ویسے ہی ہوا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو پرچی پہ لکھا ہوا ہے، کیا اس کی وجہ سے سب کے نمبر آ رہے ہیں؟ اس پرچی پہ لکھنے کی وجہ سے تو کسی کے نمبر نہیں آ رہے نا. یہ تو ٹیچر کا اندازہ ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے، اس میں اتنی، اس میں اتنی، اس میں یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ اور یہ کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ ان کی تقدیر ہے. ایک کمرے کی حد تک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی تقدیر ہے جو ٹیچر نے لکھ کے جیب میں رکھ لی ہے. لو بھیا تم کو پڑھا دیے، لو پکڑو بھائی، دیکھو جاؤ یہی ہوگا. اور جس قدر ماہر ٹیچر ہوگا اس قدر اس کا اندازہ پرفیکٹ ہوگا. یہی بات ہے نا. یہ تو انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے. اللہ کا علم تو مکمل ہے، بغیر غلطی کیا. اس نے جب ہم کو پیدا کیا تو اس نے جانا کہ ہم کیا کریں گے. جب میں آدم کو اختیار دوں گا یہ کام کریں گے، جب ان کی اولادوں کو اختیار دوں گا تو یہ کام کرے گی، جب میں جنات کو اختیار دوں گا تو جنات یہ کام کریں گے، فرشتوں کو اختیار دوں گا تو وہ یہ کام کریں گے. ایسے ہی ہے نا. تو کیا اللہ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے؟ بندوں کا تو ہو سکتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں. کہ اس نے جانا کہ اگر جب میں اس بندے کو پیدا کروں گا تو یہ کام کرے گا، یہ کھائے گا، یہ پیے گا، اتنے عرصے زندہ رہے گا، اتنے عرصے بعد مر جائے گا، جب فلاں موڑ کاٹے گا زندگی میں، فلاں گاڑی چلائے گا، اتنی دفعہ یہ کرے گا، اتنی دفعہ بریک لگائے گا، اتنی دفعہ کلچ دبائے گا، اتنی دفعہ یہ ہارن دے گا. ایک جزیات کا اس کو علم ہے ہر شخص کے بارے میں. حتیٰ کہ جراثیموں کے اندر جو جراثیم ہیں ان کے بارے میں بھی پوری تفصیل جانتا ہے. تو جو تفصیل وہ جانتا ہے وہ تقدیر ہے اس کی. جو وہ کرنے والے تھے پیدا ہونے سے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے جانا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. تو اس نے کائنات کا علم، ان کی تقدیر لوح محفوظ پہ لکھ دی. کائنات کی تقدیر اس نے لوح محفوظ پر لکھ دی. قلم کو حکم دیا کہ لکھو، قلم نے لکھ دیا لوح محفوظ پر. اب جب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، جیسے سال کے سال، پورے سال کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرو، جاؤ لوگوں کی تقدیر کے بارے میں، اپنے متعلقہ لوگوں کے بارے میں، جس کے بارے میں بھی ان کی تقدیر ہوتی ہے، تو لوح محفوظ پر دیکھ لو
کہ لوح محفوظ میں اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، لوح محفوظ سے اس کو کاپی کر لیتے ہیں اپنے صحیفوں میں، پھر اس کے مطابق وہ ان کی روزی وغیرہ پہنچاتے ہیں ان کو، کہ یار یہ اللہ کا حکم ہی ہے ان کے بارے میں، صحیح ہے نا۔ تو اب لوح محفوظ کی معلومات فرشتوں کے صحیفوں میں بھی آ جاتی ہیں، سمجھیے گا میری بات۔ لوح محفوظ میں کہاں سے آیا، معلومات کہاں سے آئیں؟ اللہ کے علم سے، کہ اللہ نے اپنے علم سے یہ جانا کہ فلاں مخلوق کو پیدا کروں گا، وہ یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس علم کو اس نے اپنی حکمت اور اپنی مشیت سے جیسے چاہا لکھوا دیا، قلم کو حکم دیا، قلم نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ وہاں سے فرشتوں نے سال کے سال وہاں سے جا کے احکامات لکھ لیتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، اتنی روزی استعمال اس نے کرنی ہے، اتنی سانسیں لے گا اور اتنا یہ کچھ کرے گا۔ وہاں کا ڈیٹا ان کے پاس ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کو لکھنے کا نام دیتے ہیں کہ فرشتے اتار لیتے ہیں۔ آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھئی وہاں کا ڈیٹا ان کے صحائف میں کاپی ہو جاتا ہے، لوح محفوظ کا ڈیٹا جو ہے۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان معلومات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقدیر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک تو وہ کہ جو جیسا لکھا ہے بس ویسا ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی کسی قسم کی کوئی گنجائش اس نے نہیں رکھی، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، نہ تبدیل ہونے والی تقدیر۔ اس کے بارے میں ہمارے عقائد میں یہ ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد میں، کہ اگر اس کام کے بارے میں کوئی نبی، کوئی رسول، حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس کے بارے میں بات کریں، کوئی دعا کرنا چاہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کو روک دیتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، ان کو جو ہے مہمان بن کے آئے، ان کو حضرت یعنی جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ چھوڑ کے آ گئے تھے عرب میں حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ۔ یہاں دوسری بیوی تھی حضرت سارہ، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان کو بڑی خواہش تھی میری اولاد ہو، لیکن نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال فرشتے آئے، انہوں نے آ کر ان کو فضحکت امرأتہ، تو ان کی زوجہ ہنسنے لگی یہ سن کر، کہنے لگی انا الد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ کیا میرے یہاں اولاد ہوگی، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو پھر کبھی اس واقعے کو انشاءاللہ ہم سنیں گے ایک اور طریقے سے۔ بہرحال فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تم کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے کاموں میں تعجب کر رہی ہو اے خاتون؟ کہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہتا کرتا ہے، تعجب کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کہ جو آپ کے بھتیجے تھے، وہ بھی نبی تھے ایک دوسرے علاقے کے، تو ان کی قوم پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں، کل یا پرسوں ان کے یہاں ٹائم جو ہے نا بتا دیا کہ عذاب آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے
بڑی دعا کی انہوں نے کہا یار میرے مولا ان کو مہلت دے دے، ان پہ عذاب نہ بھیج، بندے ہیں مر جائیں گے پھر جہنم میں جائیں گے، عذاب سے مریں گے تو ظاہر سی بات عذاب میں ہی جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کافر مریں گے تو کافر پھر جہنم میں چلیں گے۔ تو آپ بڑے نرم دل کے تھے، اللہ کی مخلوق پہ بڑا رحم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں وہ ہم سے جھگڑنے لگا، مجادلہ کرنے لگا کہ ہم سے اتنی اس نے دعا کی کہ جیسے کوئی کسی سے جھگڑتا ہے، نہیں بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، ابھی ان کو مہلت دے دے، اپنے انہوں نے شان خلیلی دکھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان بے نیازی دکھائی اور فرمایا کہ ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، انہ قد جاء امر ربک، یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے معتبر ہیں، افضل آپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے سے ہی منع کر دیا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم اس بارے میں دعا نہ کرو، اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا۔ اچھا اس میں بھی شان محبوبی ان کی دکھائی ہے، شان خلیلی ان کی بتائی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے تو کون تھا بھی بات کرنے والا، ایسی بات نہیں کی، کہا انہ قد جاء امر ربک، اے میرے خلیل یہ تو تیرے رب نے فیصلہ کر لیا، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا، یعنی اپنے رب کا فیصلہ اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے کیا؟ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ بات ایسی تھی کہ وہ تھی تقدیر مبرم، فیصلہ کہ وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو لوح محفوظ کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ تبدیل ہونے والی نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوح محفوظ پہ لکھا ہے تو وہاں کہیں ہیڈنگ نہیں لگائی تقدیر مبرم، بھائی یہ باتیں تقدیر مبرم، نہیں، وہ سب چھپا ہوا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تو پھر اللہ نے ان کو روک دیا کہ اس کے بارے میں بات نہ کرو، پتہ چل گیا کہ یہ بات تقدیر مبرم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اس طرف توجہ نہیں تھی، یا اس وقت تک ان کو علم نہیں دیا گیا ہوگا اس کا۔ بھئی علم تو کسی کو تبھی ہوتا ہے نا جب اللہ عطا کرتا ہے علم، اس سے پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، ایک ذرے کا علم نہیں ہو سکتا خود سے کسی کو جب تک اللہ نہ دے، یا پھر ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے شان کریمی کے لحاظ سے انہوں نے توجہ نہیں کی کہ یہ تو مبرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے لگے، حتیٰ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجادلے سے تعبیر فرمایا، یجادلنا فی قوم لوط، لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا ہے ابراہیم، تو اب جھگڑ بھی کوئی نہیں سکتا اس سے، تو جس کو وہ جتنی اجازت دے اتنا ہی وہ کر سکتا ہے نا، اور ان کی شان خلیلی اللہ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے اتنی بات تم کر سکتے ہو، لیکن فیصلہ وہی ہم نے جو کر دیا نا، وہی فیصلہ ہے، اور فیصلہ نہیں بدلا، ان کو روک دیا گیا، تقدیر مبرم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ لوح محفوظ پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یوں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یعنی اگر کے ساتھ ہوتی ہے وہ بات کہ زید بیمار ہیں، اگر اس نے صدقہ دیا تو 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، نہیں دیا تو 1 مہینے تک بیمار رہے گا۔
اب وہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا اس کا اللہ کو پتہ ہے، اس کا اللہ کو پتہ ہے کہ یہ صدقہ دے گا تو میں اس کو 2 دن میں ٹھیک کر دوں گا، یا یہ 2 مہینے اس کی بیماری چلے گی، صدقہ نہیں دے گا۔ تو اللہ کا علم تو اس سے بھی پہلے کا ہے نا، وہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ صدقہ دے گا کہ نہیں دے گا، لیکن لوح محفوظ پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، کہ جو اگر کے ساتھ ہے، کنڈیشنل ڈیسیجن، کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہے آپشنل ہے، یہ سمجھ لو، یوں کر لے یا یہ کر لے۔ اگر اس نے نفل پڑھ لیے تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اگر اس نے ظلم کیا فلاں پر تو یہ مصیبت آ جائے گی۔ تو اگر کے ساتھ تو اس میں مختلف شکیں لکھی ہوتی ہیں لوح محفوظ پر، کہ یہ ایسا کر لے گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ فرشتے بھی ویسے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ تقدیر یعنی تقدیر کو دعا تبدیل کر دیتی ہے، یا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو کون سی تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا؟ یہ والی تقدیر کو، سیکنڈ، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، کنڈیشنل تقدیر، اگر کے ساتھ والی تقدیر۔ اچھا، ایک تیسری طرح کی تقدیر ہوتی ہے، تیسری معلومات لوح محفوظ پہ لکھی ہے کہ وہاں یہ لکھا ہے کہ زید فلاں دن مرے گا، یا فلاں دن اس کو یہ خوشی حاصل ہوگی، یا فلاں دن اس کو یہ غم پہنچے گا۔ آگے اگر مگر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن چھپا ہوا ہے وہاں پر، اگر کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ جیسے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، فرشتوں کو تو نہیں معلوم، فرشتوں نے لکھ لیا کہ زید فلاں دن انتقال کر جائے گا، مر جائے گا۔ اس کی ایک جو مثال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی شاید 60 سال۔ تو جب ان کی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام کو نہیں بنایا تھا، ابھی ارواح ہی تھی، تو آدم علیہ السلام کو ان کی ساری اولاد جو وہ دکھائی گئی کہ دیکھو یہ ارواح تمہاری اولاد میں میں پیدا کروں گا۔ تو انہوں نے سب کو دیکھا، ہمیں بھی دیکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، یہاں یہ بھی ہمارے اولاد ہیں اور ہم نے بھی ان کو دیکھا ہوگا، لیکن اب ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو ارواح کو دکھایا گیا، تو آپ آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا چہرہ بڑا ہی پیارا لگا، چمکتا ہوا چہرہ۔ آپ نے کہا میرے مولا یہ کون بچہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری امت، تمہاری اولاد میں ایک نبی ہوں گے، ان کا نام داؤد ہے۔ عرض کیا یا میرے مولا کیا عمر ہے اس کی؟ تو فرمایا کہ جو ہے وہ 60 سال، ایسی کچھ یعنی فگر بتایا۔ تو انہوں نے عرض کی اے میرے مولا میری عمر کتنی ہے؟ اور میں 1000 سال۔ کہا اچھا اے میرے مالک پھر میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دی۔ تو دیکھیں عمر وہاں پر کیا تھی، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تھی کیا؟ 60 سال، لیکن آگے لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ آدم اس کو اپنی عمر دے دے گا، 100 سال پوری ہو جائے گی اس کی عمر۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنل تو نہیں ہے، لکھی بھی کنڈیشنل نہیں ہے، اگر مگر نہیں لکھا، لیکن ہے یہ بھی کنڈیشنلی کہ اگر اس کے لیے کوئی دعا کر دے گا تو یہ ایسے ہو جائے گا، اور نہ کی تو پھر ایسے ہو جائے گا۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ دعا ہوگی
یا نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا علم ہے۔ تو لوح محفوظ پر یہ 3 قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کے بارے میں کوئی اگر مگر نہیں ہے اور وہ واقعی کوئی اگر مگر نہیں ہے اس میں۔ دوسری وہ جس میں اگر مگر ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر یوں تو پھر ایسے، اگر یوں تو پھر ایسے۔ پہلی والے کو بولتے ہیں تقدیر مبرم، دوسری والے کو بولتے ہیں تقدیر معلق، اور تیسری والے کو بولتے ہیں تقدیر معلق شبیہ با مبرم۔ یعنی ہے تو یہ معلق لیکن دیکھنے میں مبرم کی طرح، یعنی اگر نہیں لکھا اس کے اندر، لیکن اصل میں یہ معلق ہے کنڈیشنل، لیکن اس کی کنڈیشن لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میں نے کنڈیشنل رکھی ہے، لیکن اس نے یہ بات فرشتوں سے چھپا دی اور فرشتوں کو نہیں بتایا کہ یہ بات کنڈیشنل ہے۔ فرشتے اس کو سمجھتے ہیں یہ تو مبرم ہے، بھائی فلاں ٹائم پہ تو بندہ مر جائے گا۔ اب وہ شخص، اس نے کسی غریب کی مدد کر دی، وہ تھا کوئی اللہ کا نیک بندہ، ولی تھا کوئی، اس نے دعا کر دی یا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کر دے۔ تو کیا ہوا کہ اس کی دعا یہاں قبول ہونے کا وقت تھا، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے یہاں قبول ہو سکتی ہے دعا۔ وہ دعا یہاں پر فٹ بیٹھ کے آ کر اللہ کو معلوم تھا کہ یہ فلاں وقت پہ فلاں میرا بندہ نیک بندہ اس کے لیے دعا کرے گا، تو میں نے جو اس کی عمر 60 سال کی لکھی ہے نا، فرشتے تو تیاری کر رہے ہیں بھائی اب اس کا چلنے کا ٹائم آ گیا، لیکن یہ کسی اللہ کے یہ میرے کسی نیک بندے کی دعا سے 40 سال اور زندہ رہے گا۔ یہ بات ہے۔ یہ ہے تقدیر کی 3 قسمیں۔ ایک مبرم، یعنی جو حقیقت میں تبدیل نہیں ہوگی، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعمال پر اور دعاؤں پہ چھوڑ دیا کہ تم جو کرو اچھا کرو گے اچھا ہو جائے گا، نیکی سے عمر میں اضافہ ہو جائے گا، ظلم سے عمر کم ہو جائے گی۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بات بھی اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ نیکی کرے گا کہ نہیں کرے گا، اصل عمر اس کی ہے کتنی، یہ نیکی کرے گا ہی نہیں، یا یہ ظلم کرے گا ہی نہیں، یہ تو اتنے سال جیے گا، یا یہ نیکی نہیں کرے گا اتنے سال میں مر جائے گا۔ حقیقت تو اس کو پتہ ہی ہے نا، لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں وہ اگر کے ساتھ کنڈیشنل کے طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر وہ اندازہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنفرم اندازہ ہے۔ اندازہ یوں کہتے ہیں کہ تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، قدر یقدر تقدیر، اندازہ کرنا۔ اب اللہ کا اندازہ علم قطعی ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، نہ تغیر و تبدل ہو سکتا، وہ اس کا علم ازلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یا پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا وہ کیا کرے گی، وہ تقدیر ہے۔ اصل تقدیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم۔ پھر اس نے اس علم کو کیا کیا، خلاصہ بتا دوں، اس نے اس علم کو جیسے چاہا لوح محفوظ پر لکھوا دیا، قلم کے ذریعے لکھو۔ اس لکھی ہوئی باتوں کی، ان لکھی ہوئی معلومات کے 3 حصے ہیں۔ ایک تقدیر مبرم کہ جو تبدیل نہیں ہوگی، جیسے لکھی ہے ویسے ہو جائے گی۔ کوئی بھی دعا کرے گا، اس کی دعا اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس کو دعا سے واپس کر دیا جائے گا کہ اے میرے پیارے اس کے بارے میں دعا نہ کرو، اور عام بندہ دعا کرے گا تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ دوسری تقدیر وہ
کہ جو اگر کے ساتھ ہے، جس کو معلق کہتے ہیں، کنڈیشنل، کہ جو نیکی سے کم اور گناہ سے نعمتوں کی کثرت و قلت ہو سکتی ہے۔ سارے ہمارے وظائف، سارے ہماری عبادتیں، سارے ہمارے اعمال اسی ایک چیز پر ڈپینڈ کرتے ہیں، سب وہیں جا کے فٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل، ہمارا چلہ، ہماری دعا، ہماری بد دعا اس بارے میں ہو تو وہ قبول ہو جائے گی، اگر پہلے قسم کے بارے میں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات پھر اس کا کچھ اور ہی بنے گا، وہ الفاظ پورے نہیں ہوں گے اس کے۔ تیسری وہ کہ جو دیکھنے میں تو پہلے کی طرح، یعنی کوئی اگر مگر نہیں ہے اس میں، لیکن حقیقتاً وہاں پر اگر مگر ہے، لیکن فرشتوں سے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس کو، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ یہاں اگر کی جگہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہاں اگر کوئی نیک بندہ یا اللہ کا کوئی نبی علیہ السلام یا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، بڑے بڑے بزرگ، ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ تیسری قسم کی تقدیر رکھی ہے کہ اگر کوئی میرا بہت نیک بندہ دعا کر دے گا تو میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے دور میں کسی کے پاس کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور جس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، او کما قال اللہ عز و جل۔ تو وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، ان سے اس نے پوچھا آدمی نے کہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، چلا جاؤں؟ تو آپ نے دیکھا لوح محفوظ پر لکھا تھا کہ سفر پہ نہ جائے گا، مارا جائے گا، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا اس کا، اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے بولا نہیں بھائی نہیں، ہرگز نہ جاتا ہوں۔ اس نے جانا تھا، ضروری تھا اس کو جانا، بندے کو خواہش ہوتی ہے کام میں کر لوں۔ آگے سے اس نے جب تھوڑا یعنی آگے وہ آیا گلی میں سے، اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دیکھا، تو آپ سے بھی اس نے پوچھ لیا استخارہ آپ کر دیں حضرت، انہوں نے تو منع کر دیا، اب آپ بتائیں کیا کروں؟ تو آپ پر ایک کیفیت تھی، آپ نے بولا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ آپ کو مجھ سے نکل گیا ہی۔ اب یہ بھی اللہ کی مشیت ہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں سے جیسے چاہتا ہے چیزیں صادر کرتا ہے، مالک تو وہی ہے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص گیا، واپسی میں کیا ہوا، اس نے بڑا نفع کمایا، نفع جو ہے نا کمانے کے بعد واپس آیا تو ایک جزیرے میں ان کا قیام ہوا، جزیرے میں وہ سو گیا، اور سونے کے بعد، سونے سے پہلے اس نے اپنا مال ایک جگہ دفنا دیا، اور سویا تو خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور ایک دم سے یہ جو ہے نا ہڑبڑا کے اٹھا اور گھبراہٹ میں بھول گیا کہ میں نے کس درخت کے نیچے مال اپنا دفنایا تھا۔ کافی دیر کے بعد پھر اس کو یاد آیا کہ ارے یار فلاں جگہ تھا، مال اس نے نکالا اور لے کر آ گیا۔ آیا تو سیدھا ان کے پاس گیا، بزرگ کے پاس، کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ میں مارا جاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، دیکھو میں تو صحیح سلامت واپس آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے پوچھو بات کیا ہے۔ جب یہ حضور غوث پاک کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ایسے ہی لکھا ہوا تھا، انہوں نے صحیح بولا تھا تجھے، لیکن میں نے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے بات کی لاج رکھ لے، میں نے کہہ دیا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیرے
جسم کے ساتھ جو معاملہ پیش آنا تھا اس آیا تو صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالم خواب میں تبدیل کر دیا، کہ وہ تبدیل ہو گیا لیکن وہ اس کے عالم کو تبدیل کر دیا، خواب کے عالم میں ہو گیا تیرے ساتھ، کیونکہ وہ ہونے والی چیز تھی، تو ہو تو گئی، لیکن اللہ نے میری لاج رکھ لی کہ تیرے کو جاگتے میں نہیں ہوا، خواب میں ہو گیا، جاگتے میں ہوتا تو وہی بات ہوتی کہ تمہارا جاتا ہے نا۔ تو یہ وہ والی قسم ہے، تیسری قسم، کہ یہ تیسری قسم اس کو کہتے ہیں معلق تو ہے لیکن شبیہ و مبرم ہے۔ شبیہ مانا ریزمبل کرنے والی، کہ مشابہت رکھنے والی، شبیہ و مبرم سے مشابہت رکھنے والی معلق تقدیر ہے، معلق تقدیر لیکن دیکھنے میں مبرم کی طرح لگتی ہے، کہ نہیں اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے بھائی، یہ تو وہی ہے، ابراہیم عارض عن ھذا، یہ اس کی قسم سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس قسم سے ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس میں گنجائش رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی دعا کی، کسی نیک بندے کی، کسی ولی کو پروٹوکول دینا ہے، کسی نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دینا ہے، تو پھر ان کے دعا کا وہاں دخل رکھا جاتا ہے کہ اگر اس درجے کا کوئی بندہ دعا کر دے گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اصل علم اللہ کو ہے کہ یہ اس کے لیے دعا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور کون کرے گا دعا، اور کس وقت کرے گا، اور کب میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اللہ کو تو سب کچھ ہی پتہ ہے، لیکن یہ کائنات کا نظام تو ہمارے لیے ہے نا، ماضی حال مستقبل تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہ کوئی حال، نہ کوئی ماضی، نہ کوئی مستقبل، یہ زمانے ہمارے لیے ہیں، وہ زمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہاں وہ زمانے کو چلانے والا، اس پہ کچھ نہیں گزرتا، وقت تو ہم پہ گزرتا ہے، جب گزر جاتا ہے اس وقت کو ہم ماضی کہتے ہیں، جب گزر رہا ہو تو اس کو حال کہتے ہیں، اور جو ابھی نہیں گزرا ہوتا اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو وقت کے نام ہے نا یہ، تو وقت اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس وقت اللہ پر نہیں گزرتا، وہ بندوں پہ گزرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا حال، کیا ماضی، کیا مستقبل، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، صحیح ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تقدیر کا بنانے والا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو تقدیر کی بات ہم سمجھ میں آئی ہمیں کہ تقدیر وہ ہے، وہ معلومات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ علم ہے کہ جو اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ جانتا تھا کہ میں اس کو پیدا کروں گا تو یہ اتنا کچھ کرے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار جب اللہ نے لکھ دیا تو اب ہم اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں، اور تو اللہ نے لکھ دیا، اس نے لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا۔ چلے اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں، بچوں کی مثال آپ لے لیں، ویڈیو گیم ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں سب کیا ہے، اس میں نمبرنگ آتی ہے، ایک ہی ویڈیو گیم ہے، بنانے والے نے گیم بنائی ہے، مثال کے طور پہ جہازوں کی لڑائی کا گیم ہے کہ ایک ٹیم ہے جو جہازوں کی ہے، وہ آگے حملہ کرے گی اور دوسری اس کو تباہ کرے گی، ڈیفینس کرے گی اس کو، آپ ڈیفینسو اس میں ہیں، آپ کے پاس گن ہے، آپ کے پاس 4-5 میزائل ہیں، اور آپ دائیں بائیں اوپر نیچے اپنے جہاز کو حرکت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گیم ہو گئی۔ آنے والی چیزیں دائیں سے بھی آئیں گی، بائیں سے بھی آئیں گی، یہاں سے بھی آئے گا، وہاں سے بھی آئے گا، بم بھی آئیں گے، اور جناب دیگر جو ہے نا گولیاں بھی آئیں گی، دوسرے جہاز بھی آئیں گے، تو وہ اب ایک شخص نے وہ گیم کھیلی تو اس نے مثال کے طور پہ 100 اسکور اس نے کیا، دوسرے نے وہی گیم کھیلی 1000 اسکور کر لیا، تیسرے نے وہی گیم کھیلی 2000 کر لیا، چوتھے نے کھیلی 10,000 کر لیا، پانچواں آؤٹ ہی نہیں ہو رہا،
کھیلے چلا جا رہا ہے، بونس پہ بونس مل رہا ہے اس کو، کھیلے چلا جا رہا ہے، کھیلے چلا جا رہا ہے، جب تک لائٹ نہ چلی جائے کھیلے چلا جا رہا ہے۔ تو اختیار تو سب کے پاس وہی تھا۔ اچھا چلیں اب یہاں سٹاپ کریں۔ اب گیم کا مالک جو ہے نا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آئے گا تو یہ اتنے تک آؤٹ ہو جائے گا، یہ آئے گا تو یہ اتنے بنا لے گا، اور یہ بچہ جو ہر روز ہی آگے کھیلتا ہے یہ بڑا ماہر ہو چکا ہے، یہ 10,000 تک جائے گا، تقریباً 10,000 سے پہلے آؤٹ نہیں ہوگا، یہ کھیلے گا یہ۔ تو اس نے ایک اندازہ اپنا قائم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک نیا بندہ آ جاتا ہے جس کے بارے میں گیم کا مالک بھی نہیں جانتا، کہتا ہے یار اس کا پتہ نہیں ہے یہ کیا کرے گا، آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے کیا پتا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو اس کو اگر کہا جائے بھائی تم 5 آدمی کھیلنے کے لیے آئیں گے، ان کے بارے میں تم اپنا اندازہ لکھ دو، اب اسے زید، عمر، بکر، خالد، علی، رضوان کے بارے میں نمبرنگ کے ساتھ لکھ دیا، بھائی یہ 100 تک بنائے گا، یہ 1000 تک بنائے گا، یہ 10,000 تک بنائے گا، یہ انلمیٹڈ، کچھ پتہ نہیں اس کا کتنے آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ گیم کی حد تک اس کو آپ سمجھیں کہ یہ تقدیر ہے۔ اب گیم کا مالک جانتا ہے کہ یہ گیم کھیلنے والا کیسے کھیلے گا، اس کا اندازہ ہے کھیلنے کے انداز سے، وہ جتنا ماہر ہوگا اتنا ہی اس کا اندازہ پرفیکٹ ہوتا چلا جائے گا۔ مالک جتنا اندازہ درست لگائے گا، غیب نہیں جانتا وہ کہ یہ کیا کرے گا، لیکن اپنے اندازے سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے اسکور بنائے گا، یہ اتنے، یہ اتنے، یہ اتنے، یہ اتنے، جاؤ میں نے کہہ دیا۔ بعض لوگ تو پھر شرطیں لگا لیتے ہیں، ارے یہ ہوگا دیکھ لینا، تم نہیں ہو تو شرط لگا لو میرے سے، یوں ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر مالک لکھ لے اور لکھ کر وہ چٹ رکھ دے سائڈ پہ، تو کیا اس چٹ کی وجہ سے اسکور بن رہے ہیں؟ کس وجہ سے بن رہے ہیں اسکور؟ اسکور تو اس کی اپنی مہارت ہے کہ وہ گیم کھیل رہا ہے، ہینڈل چلا رہا ہے، اس کا اختیار ہے نا، اسی گیم کو وہ اپنے اختیار سے استعمال کر رہا ہے، وہی اس کے پاس جو ہے نا میزائل ہیں، وہی اس کے پاس جو ہے نا بٹن ہیں جو سب کے پاس ہے، وہ کھیل رہے ہیں اس سے، اسکورنگ کر رہا ہے، وہ آؤٹ بھی ہو رہا ہے، پھر ایک آؤٹ ہوا، 4-5 آپشن دیے ہوئے، بھئی اتنی لائف ہے تمہارے پاس، ایسے ہی ہے نا، ہر ایک کے پاس اتنا ہی تو موقع ہے، ایک نے 10,000 بنایا، ایک نے 2,000 بنایا، ایک نے 1,000 بنایا، ایک آؤٹ ہی نہیں ہو رہا۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، ذہن دیا، دماغ دیا، نیکی کرنے کی صلاحیت، گناہ سے بچنے کا ملکہ عطا کیا، ہمیں اصول سمجھا دیے، یہ کرنا نیکی ہے، یہ کرنا برائی ہے، نیکی کرو گے یہ کرو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ کرو گے بونس مل جائے گا، یہ کرو گے عمر میں اضافہ کر دوں گا، یہ کرو گے ظلم کرو گے تو تمہاری عمر میں برکت ختم ہو جائے گی، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ایمان لاؤ گے جنت میں جاؤ گے، بے ایمانی کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، سارے آپشن دیے ہوئے نا۔ اب جب ویڈیو گیم کا مالک اندازہ لگائے اور وہ لکھ دے، کھیلنے سے پہلے ہی اندازہ لگا لے اپنے علم سے، اپنی مہارت سے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے یار یہ تو نے اندازہ لگایا تھا تو میں جو اتنے پہ آؤٹ ہو گیا، اس اندازے سے تو کوئی آؤٹ نہیں ہو رہا نا، اس اندازے سے تو کوئی سکور نہیں بنا رہا، بنا تو اپنے اختیار سے رہا ہے وہ سکور، بلا تشبیہ ایسے ہی جو اللہ نے اپنے علم سے جانا اور لکھ دیا،
لوہے محفوظ پہ لکھ دیا کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، جب میں اس کو اختیار دوں گا تو یہ کرے گا، جب میں اس کو اختیار دوں گا تو یہ کرے گا۔ تو کیا اس لکھے ہوئے کی وجہ سے ہم آؤٹ ہو رہے ہیں؟ اس لکھے کی ہوئے کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں، یا نیکی اور گناہ تو ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارا اختیار، کیونکہ اللہ کے علم کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اس نے پہلے ہی جانا کہ میں اس کو اختیار دوں گا تو یہ اتنے ہزار نیکیاں کرے گا اور اتنے ہزار گناہ کرے گا، اور یہ ایمان لائے گا یا ایمان نہیں لائے گا، یہ اس نے لکھ دیا اپنے علم کو لکھ دیا، ہمارے اعمال کو نہیں۔ اس نے اپنے علم کو لکھا، اس کا علم تقدیر ہے، وہ اس کی حد تک ہے، ہمارے اعمال ہماری حد تک ہے، ہم لوگ اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں، جو کام اچھا یا برا کرتے ہیں۔ تو نیکی کر کے، تبھی تو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا ثواب ہمارے ذمہ لگایا اپنے کرم سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اے جنتیوں کھاؤ پیو، تم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کے بدلے میں یہ کھاؤ پیو، عیش کرو۔ اور ظلم کے بارے میں، کفر کے بارے میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے یہ کیا تھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر گناہ کرے گا بدلہ پا لے گا، دیکھ لے گا اس کو۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ کون نیکی کرے گا کون برائی کرے گا، یہ اس کا علم ہے۔ علم کی وجہ سے سامنے والا مجبور نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے تو اس کو اختیار دیا ہے کہ تو کر، موقع دے رہا ہوں تیرے کو، تو کر لے۔ ہاں یہ اس کے علم میں ہے کہ موقع میں دے رہا ہوں، لیکن یہ موقع سے کتنا فائدہ اٹھائے گا کتنا نہیں، یہ اس کو پتہ ہے۔ ظلم تب ہوتا کہ جب وہ ہمارے ذمے گناہ لکھ دیتا کہ تو نیکی کرے گا، نہیں میرا فیصلہ تو گناہ کر، تو پھر بندہ مجبور ہو گیا، پھر وہ عذاب کیوں دے گا؟ پھر تو عذاب نہیں بنتا نا۔ اگر وہ اختیار ہی نہ دے ہمیں، ہم کلمہ پڑھیں ہماری زبان پتھر کی ہو جائے اور گالی دیں تو چل پڑے، پھر ہمیں وہ گالی دینے پر عذاب دے، تو اب لوگ بھی بولیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو پھر ظلم کی بات ہے نا، کہ ہمیں تو اس نے کلمہ پڑھنے جب کی تو وہ ہی نہیں دی، موقع ہی نہیں دیا، ہم کلمہ پڑھنے لگتے تھے ہماری زبان تو پتھر کی ہو جاتی تھی، ہم گالی دیتے تھے تو چلتی تھی زبان ہماری۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ہم نیکی نہ کرنے پہ مجبور کر دیے گئے ہیں؟ کیا ہم گناہ کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں؟ تو تقدیر سے کوئی مجبور نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رہے کہ یار جو ہوگا لکھا ہے بس وہ تقدیر میں جو ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جو تقدیر میں ہوئی وہی ہوگا، لیکن وہ ہمارے اختیار سے ہوگا، ہم پہ ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو بندہ کرتا ہے اپنے پر خود ظلم کرتا ہے۔ تو بات تقدیر کی واضح ہو گئی، اور بات بندے کے اختیار کی تھی وہ بھی واضح ہو گئی۔ اچھا جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں تو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو 1000 سال کیوں نہیں زندہ رہا، جلدی کیوں مر گیا، ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا تو پیدا کیوں ہوا تھا، میرا اختیار نہیں تھا، میرا پیدا ہونے کا کوئی گناہ نہیں ہے، مرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا تو ہوا میں کیوں نہیں اڑتا تھا کم وقت، اختیار نہیں ہے مجھے ہوا میں اڑنے کا، ہوا میں نہ اڑنا کوئی گناہ نہیں ہے انسان کے لیے، گناہ ہے کیا؟ اچھا تو سمندر میں کی تہہ میں جا کے کیوں نہیں رہتا تھا، اس کا سوال نہیں ہوگا ہم سے، میں نہیں رہ سکتا، مر جاتا میں تو، سمندر کا آدمی تھوڑی، پانی کی مخلوق تھوڑی ہوں، تو اڑتا کیوں نہیں تھا، میں نہیں اڑ سکتا تھا، ایک قدم اٹھا سکتا تھا دوسرا نہیں اٹھا سکتا تھا، تو بس ایک ہی قدم کا حساب کتاب ہوگا۔
ہمارا اختیار ایک قدم کا ہے نا، ایک ہی قدم کا ہے. سوال ہوگا کہ تو نے ایک قدم کی تو تھی نا تیرے پاس، آپشن دیا تھا نا میں نے تجھے ایک قدم کے اٹھانے کا اختیار دیا تھا، یہ بتا یہ تو نے کیسے اٹھایا؟ ایک دوسرا یہ کہ اس کی کوشش کا حساب ہوگا، نتیجے کا نہیں. مثال کے طور پہ ایک کسان نے بیج ڈالا، فصل نہیں ہوگی، خراب ہو گیا بیج. اس نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی، اچھی زمین میں، اچھے موسم میں، موسم کے مطابق، پورے زراعت کے اصولوں کے مطابق اس نے بیج ڈال دیا. اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ بیج مرجھا گئے، نہیں ہوا. اب اس کا گناہ نہیں ہوگا کہ تو نے فصل کیوں نہیں اگائی. اللہ میں نے تو بیج ڈالا تھا، پانی بھی دیا تھا، کھاد بھی ڈالی تھی، موسم بھی صحیح تھا، سب کچھ ہی ٹھیک تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. اس کا کام تھا بیج ڈالنا، فصل اگانا. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا فصلیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ نے اپنی طرف رکھا ہے اس کو. کسی انسان سے یہ سوال نہیں ہوگا تو نے بارش بھی نہیں برسائی. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ کیا بادل سے بارش تم برساتے ہیں، ہم جو ہے نا برساتے ہیں. ظاہر سی بات ہے خدا ہی برساتا ہے بارش. کسی انسان سے سوال نہیں ہوگا تو بڈھا کیوں ہو گیا؟ یا اللہ تیرا بڑا ہوا قانون تھا، میں بے بس تھا، میں نے بڑے کچھ کھائے، بڑی کوششیں کی، پھر بھی بوڑھا ہو گیا. مرنے کا ایسے سوال نہیں ہو تو کیوں مر کیوں گیا تو؟ اللہ تیرا فیصلہ تھا، میں تو مرنا ہی تھا مجھے. تو جس کام میں انسان بے بس ہے، انسان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو آنکھوں سے دیکھتا تھا، کانوں سے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو چل جہنم کا عذاب ہے تیرے لیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اے اللہ تعالیٰ تو نے کانوں سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی مجھے، کانوں سے میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے ہی دیکھا ہے جو دیکھا. تو جس چیز کی اس نے ہمیں، جس چیز کا اختیار نہیں دیا، اس کا سوال بھی نہیں ہوگا ہم سے. سوال صرف اتنا ہوگا جتنا ذرہ برابر اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اس ذرے کے برابر ہی ہم سے حساب کتاب ہوگا. اسی سے جنت، اسی سے دوزخ، اسی سے ہی ہماری ٹھکانوں کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا. تو یہاں تک بات تقدیر کی آ گئی کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو تقدیر ہے، پہلے تو یہ کہ تقدیر کیا ہے. تقدیر اللہ کا علم ہے، اصل تقدیر اللہ کا علم ہے، اور علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اس نے اپنے علم سے ہمیں ہمارے بارے میں جانا اور اس کو لکھ دیا. جو لکھ دیا اس کو ہم تقدیر کہہ دیتے ہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہی ہے. تو یہاں سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جب لکھا ہوا ہی ہے تو ہمیں اس نے لکھ ہی دیا ہمارے بارے میں، کوئی نیکی لکھ دی تو ہم نیکی کر ہی لیں گے، گناہ لکھ دیا تو گناہ کر ہی لیں گے. ایسا معاملہ یوں نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسے نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ ہم اپنے اختیار سے جو کرنے والے تھے، اللہ نے وہ لکھا کہ میں زید کو پیدا کروں گا، اس کو اختیار دوں گا، یہ فلاں کام ایسے کرے گا، فلاں کام ایسے کرے گا، فلاں کام ایسے کرے گا، فلاں کام ایسے کرے گا. اللہ کو پہلے سے علم تھا، اس کے باوجود اس نے بندے کو پیدا کیا اور اختیار دیا. ٹھیک ہے، تو پیدا کرنے اور اختیار دینے سے بندہ مجبور نہیں ہو گیا کہ اب اس سے کسی بات کا سوال ہی نہ ہو. وہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ تو نے لکھ دیا تھا تو میں پھر کیا کرتا، میں نے تو کرنا ہی تھا وہ کام.
لکھنے سے اختیار ختم نہیں ہوا، لکھنے سے تو اختیار ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اور جتنا اختیار ہے اتنا ہی سوال ہے۔ تو اگرچہ اس کو یہ موضوع ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک دم سے واضح نہ ہو، کیونکہ اس میں نئے نئے الفاظ لوگوں کے لیے آئیں گے، تو چاہیں تو اس کو ریکارڈ کر لیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اتنی بحث کو، اور اس کو بار بار سنیں۔ جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا یہ ہے کہ اس کو بار بار سنیں، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، فون نمبر بھی اس میں آتا ہے تو فون نمبر پہ سوال بھی کر سکتے ہیں اس میں، کہ ہمیں تقدیر کے بارے میں یعنی ہمارا فرض ہے کہ ہم تقدیر کی معلومات بھی کریں سمجھنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نہیں۔ اس میں بحث کرنا منع ہے، بحث نہیں کریں گے اس کے اندر، بلکہ تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری تقدیریں، یعنی جو اختیار اور بے اختیاری ہماری ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور ہمارے اختیار کے ساتھ جو ہم نے کرنا تھا وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اور جو ہماری بے اختیاری ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ بے اختیاری پہ کوئی سوال نہیں ہے، اختیار پہ سوال ہے، بس یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جس چیز کا ہمیں اس نے اختیار ہی نہیں دیا اس کا ہم سے سوال بھی نہیں کرے گا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور جو اس نے اختیار دیا ہے اسی کا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہماری بے اختیاری ہیں، اس سے ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ نابینا پیدا ہو گیا، اب وہ کہے کہ یا میرے مولا میں نے کیا گناہ کیا تھا جو مجھے تم نے نابینا پیدا کر دیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں بھائی تقدیر میں ایسے لکھا تھا، وہ کہتا ہے دیکھا تقدیر سے تو ہے سارا کچھ۔ کچھ باتیں تقدیر سے ایسی ہیں کہ وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہیں، وہ ہمارے اعمال کے مطابق نہیں ہے نا، ہمارے اعمال پہ نہیں رکھا گیا اس کو، وہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیزیں، ان کا ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ جیسے جس کو نابینا پیدا کیا اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نابینا کیوں تھا، یا اللہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں تھا۔ مرد کو اس نے مرد پیدا کر دیا، اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو عورت کیوں نہیں تھا۔ صحیح ہے نا؟ اسی طرح جو ہماری خصوصیات ہیں، حبشی کو حبشی پیدا کر دیا، اس کو یہ سوال نہیں ہوگا تو انگریز کیوں نہیں ہوا، مالک تو نے مجھے حبشی پیدا کیا تھا۔ تو یہ باتیں تقدیر ایسی ہے کہ جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے، یہ نہ اس کا سوال جواب ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، یہ تو امتحان ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ امتحان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاں، جن باتوں کا ہمیں اختیار ہے اس میں ہم تقدیر کو بیچ میں لاتے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا، بھائی اللہ نے لکھا تھا میں نے کر لیا، یہ غلط ہے۔ اللہ نے لکھا تھا اس لیے کہ ہم کرنے والے تھے، تبھی تو لکھا اس نے۔ اپنے اعمال میں ہم مختار ہیں، لیکن اپنی تخلیق میں، اپنی بناوٹ میں ہم مختار نہیں ہیں۔ ہمارے 2 کان 3 نہیں ہیں، 1 ناک ہے 2 نہیں ہے، 2 آنکھیں 4 نہیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں 8 نہیں ہیں، یہ بھی تقدیر سے، لیکن نہ اس کا سوال ہے نہ اس کا کوئی عذاب ثواب۔ کسی کو 2 آنکھیں ہونے کا کوئی ثواب نہیں ہے، کسی کے 1 زبان ہونے کا کوئی عذاب نہیں ہے، کسی کے 2 ہاتھ ہونے سے کوئی فضیلت نہیں ہے اس کو، کسی کے سر پہ بال ہیں، اچھے بال ہیں یا وہ گنجا ہے، اس میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہے کہ جس کے زیادہ بال گھنے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جو گنجا ہو دوزخ میں جائے گا، ایسا نہیں ہے، یا گنجا جنت میں جائے گا بال والا دوزخ میں جائے گا، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ تقدیر ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ بندوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے معاملہ وہ تقدیر سے ہے، کچھ میں وہ با اختیار ہے اور کچھ میں بے اختیار ہے، کچھ میں تبدیلی ہو سکتی ہے کچھ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جس میں وہ با اختیار ہے اسی پر اس کا حساب و کتاب ہے۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی کسی کے یہاں اولاد ہو رہی ہے تو بھائی تقدیر ہے، نہیں ہو رہی تو بھی تقدیر ہے۔ اب اولاد ہونے نہ ہونے سے کوئی بندہ جنتی دوزخی تھوڑی ہو جاتا ہے، باقی صحیح بات ہے۔ کسی کی شادی کب ہو رہی ہے، کسی کی کب ہو رہی ہے، اللہ کی مرضی۔ کسی کی موت کب آئے گی، کسی کی کب آئے گی، کسی کی ایک بیماری میں آ جائے گی، دوسرے کی نہیں آئے گی، تو اس میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہے، یہ بات بھی تقدیر میں سے ہے۔ تو تقدیر کے اکثر فیصلے تو فکس ہیں۔ بندے کا رزق فکس ہے، کیا کھائے گا سب طے ہے، کتنے دن زندہ رہے گا فکس ہے، کتنی سانسیں لے گا فکس ہے، اس کا دل کتنی مرتبہ دھڑکے گا فکس ہے، اس کے خون میں سرکولیشن کتنی ہوگی سب فکس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس ہے۔ لیکن اس میں کوئی عذاب اور ثواب بھی تو نہیں ہے۔ عذاب ثواب تو بندے کے عقیدے اور عمل پر ہے، اور اس میں اس کو اختیار دیا گیا، عقیدے کا بھی اختیار دیا گیا کہ بندہ جو عقیدہ چاہے اختیار کرے، ایمان لائے یا کفر کرے، یہ اختیار دیا گیا اس کو۔ اور اعمال کا بھی اختیار ہے، بعض کا جو بھی اس پر فرض واجب سنت ہے یا حرام مکروہ تحریمی اصاعت ہے، نفل یا مستحب ہے یا غیر اولا ہے، مباح ہے، جتنی بھی احکام شرعی ہیں 9، ان میں اس کو اختیار ہے، اس میں یہ تقدیر کا بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میرے پہ تو لکھا ہوا تو گناہ میں نے کر لیا، نہیں ایسا نہیں، لکھا ہوا تو تھا لیکن یہ بھی تھا کہ تو اپنے اختیار سے کرے گا یہ گناہ، یہ لکھا ہوا تھا کہ تو نے اپنے اختیار سے کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا علم تھا جو سامنے آ گیا۔ بس یہاں تک اس کو رکھیں گے، ٹائم تو ہو گیا 10:30 ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ عقیدہ تاکہ پورا ہو جائے۔ اچھا، عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے، یعنی وہ اس امت کے مجوسی ہے جو تقدیر کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں تقدیر کچھ نہیں ہوتی، بس جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں آگے 24واں عقیدہ ہے، یہ کافی لمبا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ٹائم ابھی نہیں ہے، اس کی بحث ہم نے کر لی ہے، سمجھ لیا اس کو، تو اس کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے یعنی ایپیسوڈ میں اس کو اس کے ساتھ میں ملا کے پھر چلا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلط فہمیاں دور کرے، ہمارے عقائد کو درست فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے۔